الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. علم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کو خرجوا جو نکل گئے تھے من دیارہم اپنے گھروں سے وہم حالانکہ وہ الوف ہزاروں تھے. الف کا مطلب 1000 الف ٹھیک ہے جی جیسے ہم کہتے ہیں نا الف تو یہ الف حمزہ کے اوپر بھی زبر لام کے اوپر بھی زبر یا الفن لام کو ساکن پڑھ لیں اس کا معنی ہوتا ہے ہزار. اب یہ الف کی جمع ہے الوف اس کا مطلب کئی ہزار. حذر الموت موت کے ڈر سے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. فقال لهم اللہ موتوا تو کہا لہم ان سے اللہ نے فقال لهم اللہ تو اللہ نے ان سے کہا موتوا مر جاؤ ثم احیاہم ثم پھر احیاہم ان کو زندہ کیا. فقال لهم الله موتوا ثم احیاہم چنانچہ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ پھر انہیں زندہ کیا. ان اللہ یقیناً اللہ لذو فضل فضل کرنے والا ہے علی الناس لوگوں پر ولکن
لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون شکر نہیں کرتے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وقاتلوا اور تم جنگ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. وقاتلوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یقیناً اللہ سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. من کون ہے ذا وہ جو یقرض قرض دے اللہ اللہ کو قرضاً قرض حسناً اچھا. فَيُضَاعِفَهُ پھر اللہ دگنا کر دے وہ اس قرض کو لہو اس آدمی کے لیے جس نے دیا. اضعافاً دگنا کثیرتاً بہت زیادہ. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے. واللہ یقبض اور اللہ تنگی پیدا کرتا ہے. ویبسط اور وسعت دیتا ہے. وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون تمہیں لٹایا جائے گا. واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لٹایا جائے گا. الم ترى کیا نہیں دیکھا تم نے الی الملائی سرداروں کو یا گروہ کو من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے گروہ کو من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اذ قالوا جب قالوا انہوں نے کہا لنبی لہم لہم اپنے لنبی نبی سے ابعث آپ مقرر کر دیں لنا ہم پر ملکن بادشاہ نقاتل ہم جنگ کریں گے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا. اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں. قال تو کہا نبی نے حل کیا عصیتم ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ان کتبہ اگر فرض کر دیا جائے علیکم تم پر القتال قتال یا تم پر جنگ فرض کر دی جائے اللہ تقاتلوا تو تم جنگ نہ کرو. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا نبی نے کہا کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو. قالوا وہ قوم کہنے لگی وما لنا ہمیں کیا ہو گیا ہے اللہ نقاتلا کہ ہم جنگ نہ کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. وقد حالانکہ یقیناً اخرجنا نکال دیا گیا ہے ہمیں من دیارنا اپنے گھروں سے وآبائنا اور اپنی اولادوں کے پاس سے. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا انہوں نے کہا بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا ہے. فلما کتبا پھر جب
کتبہ فرض کی گئی علیہم ان پر القتال جنگ، تولو تو سب کے سب پیٹھ پھیر گئے، الا قلیلا منہم ان میں سے چند افراد کے علاوہ، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ خوب جانتا ہے ظالم لوگوں کو۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، پھر ہوا یہی کہ جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹھ پھیر گئے، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم اور کہا ان سے نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ یقیناً اللہ، قد بعث لکم یقیناً اللہ نے، قد بعث لکم مقرر کیا ہے تم پر، طالوت طالوت کو، ملکن بادشاہ۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ قالو کہنے لگے، انا یکون لہو کہاں ہے، لہو اس کو، الملک بادشاہت، علینا ہم پر، ونحن حالانکہ ہم، احق زیادہ حقدار ہیں، بالملکی بادشاہت کے، منہ اس کی بنسبت، ولم یؤت حالانکہ نہیں دیا گیا، سعتن وسعت، من المال مال کی۔ قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعة من المال، کہنے لگے بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا، ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں، اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ قال نبی نے کہا، ان اللہ یقیناً اللہ نے، اصطفاہ چن لیا ہے اس کو، علیکم تم پر، وزادہ اور زیادہ دی ہے اسے، بسطۃ کشادگی، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم میں۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، نبی نے کہا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے۔ واللہ اور اللہ، یؤتی دیتا ہے، ملکہ اپنا ملک، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا ہے، علیم علم والا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم اور اللہ اپنا ملک دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ وقال لهم اور کہا ان سے، نبیہم ان کے نبی نے، انا یقیناً آیتا نشانی ملک ہی اس کی بادشاہت کی، ان یأتیکم یہ ہے، یأتیکم کہ آ جائے گا تمہارے پاس، التابوت صندوق، فیہ سکینۃ جس میں دلی سکون ہے، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، وبقیۃ اور باقی ماندہ چیزیں ہیں، مما ترکا ان چیزوں میں سے جو چھوڑی ہیں، آل موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے گھر والوں نے، وآل ہارون اور ہارون علیہ السلام کے گھر والوں نے، تحملہ ان کو اٹھایا ہوگا، الملائکۃ فرشتوں نے۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت اور ان سے ان کے نبی نے کہا، طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، اور موسیٰ اور ہارون نے جو اشیاء چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم بے شک فی ذالک اس سارے واقعے میں،
لآیۃ لکم تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان والے، ایمان لانے والے، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، چنانچہ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے۔ واللہ یقبض، اور اللہ تنگی پیدا کرتا ہے، ویبسط، اور وسعت دیتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا؟ اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی نے کہا کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، انہوں نے کہا بھلا ہمیں کیا ہو گیا ہے جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا ہے۔ فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم، پھر ہوا یہی کہ جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹ پھیر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعۃ من المال، کہنے لگے بھلا اس کو ہم پر بادشاہت حق کرنے کا حق کہاں سے آ گیا، ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، نبی نے کہا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے۔ واللہ یؤتیہ ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنا ملک دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ، اور ان سے ان کے نبی نے کہا طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ ان یأتیکم التابوت، تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے پروردگار کی جانب سے سکینت کا سامان ہے۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے
جو اشیاء چھوڑی تھی ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں۔ تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس واقعے میں بڑی نشانی ہے۔ یہ ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 سے 248 تک آیات تلاوت کی ہیں۔ جو پہلی آیت ہے، اس ساری آیات کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے معاشرے میں ہر قسم کی طبیعت کے افراد ہوتے ہیں، کچھ پیش اور کچھ کمزور اور سست۔ تو جو منافقین اور سست لوگ تھے وہ موت کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرنے سے کتراتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جیسے جہاد کی جنگ، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کی فضیلت بیان کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون بالتفصیل بیان کیا ہے۔ وہ مضمون کیا ہے کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو جنگ کے بغیر، گولی کے بغیر، لڑائی کے بغیر بھی موت آ جائے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو شدید جنگ میں بھی انسان کی حفاظت کر لے۔ صرف یہی نہیں کہ جس کو چاہے زندگی دے دے، جس کو چاہے موت دے دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس سے بھی بڑھ کر بات کی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ کسی کو موت دے اور موت کے بعد دوبارہ اس انسان کو زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اس بات پر بھی قادر ہے، اللہ کو اس بات پر بھی قدرت حاصل ہے کہ موت کے بعد کسی کو دوبارہ زندہ کر دے۔ عمومی طور پر تو یہ ہم سب کا عقیدہ بھی ہے، اور یہ چیز آخرت میں ظاہر ہوگی کہ تمام کی تمام مخلوقات کو، جاندار مخلوقات کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دوبارہ زندہ کریں گے۔ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ تو اس کی اعلیٰ ترین مثال اور نمونہ ہوگا کہ اللہ موت کے بعد بھی لوگوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ لیکن یہ جو آج ہم نے پہلی آیت پڑھی، آیت نمبر 243 243، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلا واقعہ بیان کیا کہ ایک قوم اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکل آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے کہا موتو، تم سب کے سب مر جاؤ، تو وہ سب کے سب مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا، ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے 2-3 آگے رکوع ہیں، تقریباً 4 رکوع ہیں سورہ بقرہ کے، یہاں پہ تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، تو تیسرے پارے کے بالکل شروع میں اور دوسرے پارے کے بالکل آخر میں یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے بالتفصیل بیان کیا ہے کہ موت اور حیات اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور اس کی کئی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ جیسے آگے جیسے ہی تیسرا پارہ شروع ہوگا، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔
اور پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی موت اور زندگی کا مالک ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مکالمہ ہوا، اللہ نے وہ بھی ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، جس میں عزیر علیہ السلام اور ان کا گدھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اور کئی سالوں کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بطور مثال بیان کیا ہے۔ تو یہ واقعات ذکر کرنے کا مقصد، یہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کل بھی پرسوں بھی، کہ ان سب واقعات کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ موت اور حیات، موت اور زندگی، اس پر اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جسے چاہے موت دے، اللہ جسے چاہے زندگی دے۔ ہزاروں خطرات ہوں، اس کے باوجود اللہ زندگی دینے پر قادر ہے۔ کوئی خطرہ نہ ہو تو اللہ موت دینے پر قادر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے؟ وهم الوف حذر الموت، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، چنانچہ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ۔ ثم احیاہم، جب وہ مر گئے، ثم احیاہم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ دیکھیں یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کسی خاص قوم کی تعیین نہیں کی کہ یہ واقعہ فلاں قوم کے ساتھ فلاں زمانے میں پیش آیا۔ صرف اللہ تعالیٰ نے اتنا واضح کیا کہ کوئی قوم تھی جو ہزاروں کی تعداد میں تھی اور وہ موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، ان پر موت طاری کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، اور یہ چیز سمجھائی کہ اگر کوئی شخص موت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی تدبیر اختیار کرے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ موت سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی قادر ہے کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دے۔ یہ لوگ قوم تھے، کس زمانے میں تھے، اور موت کا خوف کیا تھا جس کی بنا پر یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے۔ قرآن پاک نے اس بارے میں کسی قسم کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی۔ ہاں، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا کہ ہمیں سبق مل جائے کہ موت اور زندگی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے حادثات پیش آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان میں فوت ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان حادثات میں ایسے بچ جاتے ہیں جیسے آپ آٹے میں سے بال نکال لیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود کسی دشمن سے مقابلہ جنہوں نے نہ کیا، اور مقابلے سے گھبرا کر، کنی کترا کر اپنا گھر بار چھوڑا اور بستی سے نکل گئے، یا کوئی طاعون کی کوئی وبا تھی جس سے گھبرا کر وہ لوگ اپنی آبادی سے نکل گئے، اور جب وہ اس جگہ پہنچے جس جگہ کو وہ پناہ گاہ سمجھتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہاں پہ انہیں موت آ گئی۔ بعد میں جب وہ بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو گئے تو حضرت حزقیل علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل کے بزرگ تھے، ان کا وہاں سے گزر ہوا،
اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ان ہڈیوں سے خطاب کریں۔ جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان ہڈیوں سے خطاب کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں کو انسانی شکل میں زندہ کر دیا۔ بہرحال یہ لازم نہیں ہے کہ ان آیات کا مصداق یہی واقعہ ہو، لیکن یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور جو بائبل ہے اس میں یہ واقعہ مذکور ہے، لیکن یہ لازم نہیں کہ ان آیات کا یہی مصداق ہو۔ بس ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان آیات سے اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ موت اور حیات اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ کسی کو زندگی مل سکتی ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو موت بھی نہیں آ سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے۔ جو شخص قرض دے رہا ہے اس کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے دگنا تگنا چگنا کر کے اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرما دے۔ اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہاں پر یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں، ایک صورت نہیں ہے۔ اس میں غریبوں کی امداد کرنا بھی داخل ہے، اور جہاد کے مقاصد کے لیے خرچ کرنا بھی داخل ہے، اور اسی طرح کوئی بیمار ہے اس کا علاج کروانا بھی داخل ہے، کسی کو گھر کی ضرورت ہے تو اسے گھر بنا کر دینا، گھر بنانے کے سلسلے میں اس کی مدد کرنا، تعاون کرنا، یہ بھی داخل ہے۔ گلی چوڑی کروانا، راستہ صاف کروانا، اور کتنی صورتیں ہیں، ساری کی ساری جتنی بھی خیر کی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے راستے میں داخل ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شخص حقیقتاً اللہ کو قرض دے رہا ہے، بلکہ یہ مجازن کہا گیا۔ ظاہر قرض میں کیا ہوتا ہے، اسے لوٹا کر واپس کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ اس کے بدلے ہمیں ثواب عطا فرماتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرض۔ لیکن یہ یاد رہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا، اچھے انداز میں قرض دے گا، اللہ اسے بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ اس بڑھاوے کی جو بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا اضافہ انسان کو اس کے ثواب کی صورت میں دیتے ہیں، اس کی بنیاد اخلاص پر ہے۔ انسان کے اس عمل میں جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اسی قدر ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اس لیے ہم جب بھی کوئی عبادت کریں تو ان عبادات میں ہمیں اخلاص اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا؟ اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی نے کہا کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو؟ یہ واقعہ جو قرآن پاک یہاں پہ ذکر کر رہا ہے، اور اس واقعے کے ذریعے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینا مقصود ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نکلنا چاہیے۔ حضرت سمویل علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 350 سال بعد پیغمبر بنائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نجات حاصل کرنے کے بعد تشریف لائے تو انہوں نے اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو عمالقہ
قوم سے مقابلہ کرنے اور ان سے جہاد کرنے کی دعوت دی۔ جو بنی اسرائیل کے وطن فلسطین پر قابض ہو گئے تھے، لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو ماننے سے انکار کیا، جس کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل ایک طویل عرصہ صحرا سینا میں رہنے پر سزا کے طور پر رہے۔ اسی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، پھر ان حضرات کے جانشین حضرت یوشع علیہ السلام تشریف لائے، تو ان کی قیادت میں بنی اسرائیل نے فلسطین کا ایک بہت بڑا علاقہ فتح کیا۔ پھر حضرت یوشع علیہ السلام اپنے آخر وقت تک ان لوگوں کی نگرانی کرتے رہے، اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے جانشین کے طور پر قاضی مقرر کیے جو دینی معاملات کی نگرانی کرتے تھے اور ان کا قوم کا سارا نظام چلاتے تھے۔ تقریباً 300 سال تک حضرت یوشع علیہ السلام کا یہ نظام چلتا رہا، اور حضرت یوشع علیہ السلام نے جو قاضی مقرر کیے تھے انہی کے خاندانوں میں وہ قضاء کا نظام چلتا رہا، اور لوگ ان کی باتیں مانتے رہے، اور اس طرح نظام چلتا رہا۔ بالآخر معاملات وہ سستی کی طرف نکلے، اور بالآخر یہ جو ان کا اتفاق تھا وہ ختم ہوا، اور ارد گرد کی جو قومیں تھیں انہوں نے ان بنی اسرائیل پر حملہ کیا، اور فلسطین پر بھی دوسری اقوام کا قبضہ ہو گیا۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے پاس ایک صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں بطور تبرکات موجود تھیں۔ اسی طرح تورات کا وہ نسخہ جو آسمان سے نازل ہوا تھا وہ بھی اس صندوق میں موجود تھا۔ اسی طرح آسمان سے جو غذا من و سلوہ نازل ہوتی تھی اس کا بھی کچھ حصہ اس صندوق میں محفوظ تھا، اور یہ بنی اسرائیل اس صندوق کو انتہائی زیادہ متبرک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سمیل علیہ السلام جو اس وقت قوم کے قاضی تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا منصب عطا کیا، اور ان کے زمانے میں بھی فلسطینیوں پر ظلم و ستم ہوتا رہا بنی اسرائیل پر۔ تو ان بنی اسرائیل نے حضرت سمیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کریں جس کی زیر سرپرستی ہم ان مخالفین سے، جو ہم پر ظلم و ستم کرنے والے لوگ ہیں، ان سے لڑائی کریں۔ تو حضرت سمیل علیہ السلام نے قوم کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ بنایا ہے، جس کا آپ نے ترجمے میں بھی پڑھ لیا۔ تو جب بنی اسرائیل کا بادشاہ طالوت کو مقرر کیا گیا تو انہوں نے پھر اس پر اعتراضات شروع کیے، اور ان اعتراضات میں قرآن پاک میں مذکور ہے کہ انہوں نے ایک اعتراض یہ کیا کہ جناب یہ جو طالوت ہیں یہ تو غریب آدمی ہے، اس کے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے کہ یہ لوگوں کی ضروریات پوری کر سکے، اور دوسرا غریب آدمی ہے، اس کی لوگوں میں کوئی خاص حیثیت اور مقام نہیں ہے، اس کو کیسے بادشاہ مقرر کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ۔ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں۔ ظاہر ہے جب انہوں نے طالوت علیہ السلام کو بادشاہ ماننے سے انکار کیا اور ان کے بادشاہ مقرر ہونے پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی نشانی طلب کی، انکار کرنے لگے کہ ہم تو نہیں مانتے، یہ تو آپ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں،
تو انہوں نے حضرت سمیر علیہ السلام سے کہا آپ کوئی نشانی دیں جو ایسی نشانی ہو کہ ہمیں یقین آ جائے کہ واقعتاً انہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو جو ان کے مخالفین تھے وہ ان کا تبرک والا جو صندوق تھا وہ اٹھا کر لے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ مقرر کی جاتی ہے کہ وہ تمہارا صندوق فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس لے آئیں گے۔ اگر وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے تو پھر تم سمجھنا کہ طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا گیا ہے۔ یہ اسرائیلی روایات کے مطابق اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اشدودیوں، وہ جو قوم تھی بنی اسرائیل کی مخالف، انہوں نے وہ صندوق ایک مندر میں لے جا کر رکھا، اور اس کے بعد وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں پھنسنا شروع ہو گئے۔ کبھی ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جاتا، کبھی کوئی واقعہ پیش آ جاتا۔ انہوں نے اپنے نجومیوں سے مشورہ کیا کہ یہ سارا کیا معاملہ ہے، ہمارے ساتھ یہ مسائل کیوں پیش آ رہے ہیں؟ تو نجومیوں نے انہیں مشورہ دیا کہ ساری جو آفتیں ہیں ان کی وجہ یہ صندوق ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اچھا یہ صندوق ہے تو چلو اسے جان چھڑواتے ہیں۔ انہوں نے وہ صندوق بیل گاڑیوں پر رکھ کر، اس زمانے کے موجود جو سواریاں تھیں ان پر رکھ کر ان سواریوں کو شہر سے باہر بھیج دیا۔ تو یوں بنی اسرائیل کو وہ صندوق مل گیا۔ تو ظاہر ہے بیل گاڑیاں اس صندوق کو لائیں، کوئی بھی لے کر آیا، لیکن قرآن یہاں پہ صاف طور پر کہہ رہا ہے یحملہ الملائکہ، وہ جو صندوق ہے اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ ممکن ہے کہ ظاہری طور پر انہیں یہ نظر آ رہا ہو کہ بیل گاڑیوں پر یہ صندوق آ رہا ہے، اور در حقیقت فرشتوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے بیل بنا دیا ہو اور فرشتوں کو ہی ڈیوٹی لگا دی ہو کہ تم اس انداز میں یہ معاملہ کرو تاکہ یہ سمجھ نہ سکے کہ یہ واقعتاً یہ فرشتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ اور یہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کو چھپاتے بھی ہیں تاکہ جو انسان ہے ان کو آزمایا جا سکے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر کس قدر یقین رکھتے ہیں اور کس قدر پختہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انہیں جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ صندوق تمہارے پاس فرشتے لے کر آئیں گے اور یہ اس کی نشانی ہے طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بننے کی، اب وہ صندوق ان کے پاس آسانی سے تو آ نہیں سکتا تھا، اور خود ان کی قدرت نہیں تھی کہ ان سے جا کر چھین لیں، تو انہیں یہی یقین کر لینا چاہیے تھا کہ وہ صندوق بیل گاڑیوں پر بھی آیا ہے تو اس کے پیچھے بھی تو اللہ کی قدرت ہے نا۔ لیکن بات یہ کہ میں نہ مانوں، میں نے نہیں ماننی، یہ بات میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ جب انسان سوچ لے کہ میں نے تو مخالفت برائے مخالفت کرنی ہی ہے تو پھر ہزار بہانے مل جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ آگے کیا حالات پیش آئے یہ انشاءاللہ کل جو ہم پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات پر اعتماد، اپنا توکل اور یہ یقین عطا فرما دے کہ موت اور حیات، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں تو وہ ہمیں زندگی نہیں دے سکتی، ساری دنیا کی طاقتیں چاہیں کہ یہ مر جائے اور اللہ ہمیں زندہ رکھنا چاہے تو کوئی ہمیں موت نہیں دے سکتا۔ اللہ زندہ رکھنا چاہے گا تو زندہ رہیں گے، اللہ مارنا چاہے گا تو انسان مر جائے گا۔ کوئی طاقت اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہزاروں نشانیاں اس قسم کی موجودہ وقت میں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات کا یقین عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے تھے
اور سخت حالات جنگوں کے مواقع پر اس صندوق کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے تاکہ اس کی برکت سے ہمیں فتوحات حاصل ہوں۔ بہرحال یہ